بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ختم نبوت کورس کے تیسرے سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر تین ایسے افراد تھے جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ ان میں سے ایک شخص ہے اسود عنسی، دوسرا شخص طلیحہ اسدی ہے اور تیسرا شخص مسیلمہ کذاب تھا۔ اسود عنسی، اس کو اسود اس وجہ سے کہا جاتا ہے یہ انتہائی کالا تھا، اور عنسی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یمن کا علاقہ تھا صنعاء، اور صنعاء کے میں ایک قبیلہ تھا انس، یہ اس کا سردار تھا، اس وجہ سے اس کو جو ہے انسی کہا جاتا ہے۔ اسود عنسی، اس کا اصل نام ابلہ ابن کعب تھا، اور اس کے دو لقب تھے۔ ایک اس کا لقب تھا ذوالحمار، کیونکہ اس کے پاس ایک گدھا تھا جو ہے اس نے اس کو سدھایا ہوا تھا اور سکھایا ہوا تھا، اور وہ گدھا اس کو جو ہے وہ سجدہ کرتا تھا۔ دوسرا اس کا لقب ہے ذوالخمار، کیونکہ یہ انتہائی کالا تھا، سیاہ تھا، جس وجہ سے اپنے چہرے کے اوپر اکثر جو ہے یہ اوڑھنی رکھتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرکوبی کے لیے حضرت سیدنا فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اسود عنسی کو قتل کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے اندر بشارت دی فازا فیروز، کہ فیروز دہلوی جو ہے وہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو چکا ہے۔ اسی طرح یہ جو اسود عنسی تھا، اس کے دور کے اندر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت ابو مسلم خولانی، یہ ایک بہت جلیل القدر تابعی ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، جس طرح کہ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ جس طرح یہ بڑے بڑے بزرگ ہیں، ان میں سے انہی کے بزرگوں کی طرح جو ہے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی بہت بڑے پایا کہ اللہ کے ولی ہیں۔ اسود عنسی نے حضرت ابو مسلم خولانی کو اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ محمد خدا کے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے 3 مرتبہ سوال کیا تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے 3 مرتبہ جواب دیا۔ اس نے ایک بہت بڑی آگ جلائی، اور اس آگ کے اندر جو ہے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ڈال دیا۔ اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ آگ آپ کے اوپر گلزار بن گئی۔ آگ نے آپ کے جسم کو بھی نقصان نہ پہنچایا، آپ کے لباس کو بھی نقصان نہ پہنچایا، آپ کے بالوں کو بھی نقصان نہ پہنچایا۔ اب یہ معاملہ دیکھ کر جو اسود عنسی تھا وہ اس کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو گئی، ایک وحشت طاری ہو گئی، اور اس کے جو مشیر وغیرہ تھے وہ کہنے لگے کہ ان کو جو ہے وہ جلا وطن کر دیا جائے۔ اگر یہ یمن کے اندر اب رہا، ابو مسلم خولانی یمن کے اندر رہیں تو ان کے پیروکار بن جائیں گے اور ایک بہت بڑا فتنہ اٹھے گا۔ انہوں نے جب جلا وطن کیا تو حضرت ابو مسلم خولانی اپنی اونٹنی لے کر مدینہ شریف پہنچ گئے، اور مسجد نبوی شریف کے باہر انہوں نے اپنی اونٹنی باندھی، اندر نماز ادا کر رہے تھے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھا کہ یہ ایک اجنبی نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز کے بعد حال احوال پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یمن سے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں یمن کے اندر ہمارے ایک دوست ہیں ابو مسلم خولانی، ان کو ہمارے دشمن نے جو آگ کے اندر ڈال دیا تھا اور آگ ان کے اوپر گلزار بن گئی تھی، کیا تم ان کو جانتے ہو؟ تو حضرت ابو مسلم خولانی فرماتے ہیں ان کا نام عبداللہ بن ثوب ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایمانی فراست سے جان لیا کہ یہی نماز پڑھنے والا اور یہی جس سے مخاطب ہوں، یہی جو ہے وہ ابو مسلم خولانی ہیں۔ تو کہا کہ اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا تم ہی ابو مسلم خولانی ہو؟ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں میں ہی ہوں۔ پھر یہ دور تھا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئے۔
حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں طرف بیٹھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو مسلم خولانی کے بائیں طرف بیٹھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے اس امت کے اندر مجھے ایسا شخص دکھا دیا یا وہ معاملہ دکھا دیا کہ جو معاملہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، ایسے شخص کی زیارت کرا دی کہ جس کے ساتھ اللہ نے ویسا ہی معاملہ کیا کہ جیسا معاملہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ تو میں نے جیسے آپ کو بتایا فیروز دہلوی صحابی رسول ہیں، انہوں نے اسود عنسی جو ہے اس کو قتل کیا ہے، اور جب یہ خبر لے کر مدینہ شریف کے اندر پہنچے تھے تو اس وقت پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر وصال فرما چکے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سب سے پہلے خلیفہ بننے کے بعد خبر ملی تھی، وہ یہی خبر ملی تھی کہ فیروز دہلوی جو ہے انہوں نے اسود عنسی کذاب دجال جھوٹا نبوت کا دعوے دار جو ہے اس کو قتل کر دیا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے طلیحہ بن خویلد اسدی، تیسرے نمبر پر آتا ہے مسیلمہ کذاب۔ یہ تین شخص ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جھوٹا اعلان نبوت کیا۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے حضور علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا بینما آنا نائم، ایک مرتبہ میں سو رہا تھا، رأیت فی یدیہ، میں نے اپنے ہاتھوں میں دیکھا سوارینی من ذہب، دو کنگن ہیں سونے کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا میں آرام کر رہا تھا اور میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ دو سونے کے کنگن جو میرے ہاتھوں میں ہیں، فَأَهَمَّنِي شَانُهُمَا، اس چیز نے مجھے جو ہے وہ پریشان کر دیا، فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ، تو خواب ہی کے اندر مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی اور بتایا گیا انفخہما، کہ ان دونوں جو کنگن ہیں سونے کے ان کے اوپر پھونک مارو، فانا فختہما، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے ان کے اوپر پھونک ماری، فطارا، یہ دونوں تارا یتیرو، یہ دونوں کنگن اڑ گئے، فاولتہما، اول یؤول تعویل سے ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر میں نے ان کی تعویل یہ کی ہے کذابینا، کہ دو جھوٹے ہوں گے، یخرجان بعدی، جو میرے بعد جو ہے وہ جھوٹا اعلان نبوت کریں گے، فکان احدہم العنسیہ، ان میں سے ایک جو ہے وہ عنسی ہوگا، والآخر مسیلمہ الکذابہ صاحب الیمامتی، اور دوسرا جو ہے وہ مسیلمہ کذاب ہوگا۔ یہ جو مسیلمہ کذاب تھا اس کا واقعہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر تفصیل سے بیان کریں گے، بات وغیرہ لمبی ہو جائے گی۔ تو 7 ستمبر تک ہم جو ہے ختم نبوت کورس کریں گے، ہر روز ایک سبق 2 سبق ہم پڑھیں گے۔ تمام احباب بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے یہ سبق سنیں، اور اس کے اندر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ایک تاریخ کو جو ہے وہ بیان کروں، حقائق کو میں بیان کروں، حوالہ جات کے ساتھ ہم بیان کریں۔ اس کے بعد جو ہے جس طرح کے بزرگان دین کے ایام ہیں سفر کے اندر، ہم داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگان دین جو ہیں ان کا بھی ہم تذکرہ تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔